नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। क्या डर हो कि सारी खुदा ही हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह जल्ले शानू ने हम सब के साथ मोहब्बत का मामला फरमाया, एहसान का मामला फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपनी याद, अपने ज़िक्र की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह जल्ले शानू की तौफीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह तौफीक किसे कहते हैं? अल्लाह जल्ले शानू ने इरशाद फरमाया, आपका नाम क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम खामोश। दोबारा इरशाद फरमाया कि आपका नाम क्या है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश। तीसरी मरतबा जब अल्लाह जल्ले शानू ने इरशाद फरमाया कि आपका नाम क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह मेरा नाम मूसा है। अल्लाह जल्ले शानू ने इरशाद फरमाया, इसको कहते हैं तौफीक। जब दो दफ़ा मैंने पूछा, आपको बोलने की तौफीक नहीं दी। तो मेरे मोहतरम साथियों, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें अपनी दीन की मजलिस में, ज़िक्र में हमें जोड़ा, अल्लाह ने बिठाया। अल्लाह ने, आ जाओ वही भी अंदर आ जाओ। ये अल्लाह जल्ले शानू का ख़ुसूसी हम पर फ़ज़ल है। मेरे मोहतरम साथियों, मैं और आप खुशनसीब है कि अल्लाह जल्ले शानू ने मुझे और आपको इंसानों में से पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात में से हमें बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह जल्ले शानू ने मुझे और आपको अज़ीम कलमा, जिसको कहते हैं कलमा मार्फत से नवाजा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा बड़ा अज़ीम है। जैसे ये कलमा अज़ीम है, इस तरह इस कलमे का तकाज़ा भी है, इस कलमे का मकसद भी है कि ये कलमा हमसे क्या चाहता है। जिसने ज़िंदगी में इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ा, उस पर अल्लाह के तमाम अहकामात फ़र्ज़ हो गए हैं। अब इस कलमे का मकसद क्या है कि हम सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक बसर करेंगे। ये इस कलमे का मकसद है। आज इंसान पुरफितन दौर की वजह से अपने इस मकसद से पीछे हट चुका है। वो इंसान की नाकामी मुकद्दर बनती जा रही है। अल्लाह जल्ले शानू ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को अपने दीन के साथ जोड़ा है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह ने दीन में रखी है, दीन से हटकर किसी चीज़ में कामयाबी नहीं। दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी ये दीन के अंदर है। अल्लाह ने इसको दीन में रखा है। मेरे मोहतरम साथियों, हम भी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस कलमे वाली ज़िंदगी को अपनाना है। ये सिर्फ कलमा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें पूरी ज़िंदगी है इंसान की। जब तक सांस चल रही है, इस कलमे वाली ज़िंदगी को, इस पर ज़िंदगी गुजारनी है, इस कलमे के नीचे रहते हुए। अब कलमे का तकाज़ा क्या है? इस कलमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा में यकीन की तब्दीली है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में तरीक़ों की तब्दीली है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी आज से पहले जो हुआ, अभी जो हो रहा है, आइंदा जो होगा, ये किसके हुक्म से हुआ, किसके चाहने से हुआ, किसके अमर से हुआ? अल्लाह के चाहने से हुआ, अल्लाह के अमर से हुआ। आइंदा जो होगा ये भी अल्लाह के अमर से होगा। ये इस बात का यकीन बन जाए।
کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، مخلوق عاجز ہے، مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مخلوق نفع پہنچانے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، مخلوق نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، نہ مخلوق کسی کو نفع دے سکتی ہے اللہ کے امر کے بغیر، نہ مخلوق کسی کو نقصان دے سکتی ہے اللہ کے امر کے بغیر۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا یقین بن جائے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا اتنا تعلق بن جائے کہ اس کلمے کے مقصد کو ہم پہچان لیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ اللہ کی ذات پر، کہ کائنات جب بنا تھی اللہ کی ذات موجود تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اب یہ کائنات کی یہ بہت بڑی وسیع ہے۔ یہ ہمیں جو نظر آتی ہے نا، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہم نے بھی پورا پاکستان بھی نہیں دیکھا۔ یہ کائنات سب اللہ نے اپنے قدرت سے بنائی۔ اب سوچیں ذرا، زمین کا کوئی مٹیریل نہیں، پہاڑ کا کوئی مٹیریل نہیں، پتھر کا کوئی مٹیریل نہیں، درخت کا کوئی مٹیریل نہیں، آسمان کی چھت کا کوئی مٹیریل نہیں، پانی کا مٹیریل نہیں، ہواؤں کا مٹیریل نہیں، آگ کا مٹیریل نہیں، جباتات نباتات اس چیزوں کا کوئی مٹیریل نہیں۔ انسان، جنات، جتنے بھی مخلوقات 50,000 سے زائد اللہ نے پیدا فرمائی ہے، خوشی کی اور تریویں، اس کا کوئی مٹیریل نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو بنا دیا بغیر کسی مٹیریل کے۔ اب پانی کا مٹیریل نہیں، پانی اللہ نے کیسے سمندروں کو بہا دیا، آسمان کی چھت سے برساتا ہے اللہ۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو پیدا کیا بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے وجود کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات تو تھی نہیں، اللہ کی ذات ہی تھی، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ زمین کا وجود نہیں، زمین کے اندر دیکھو مٹی کے اندر کتنا فرق ہے، ایک جگہ بالو مٹی، ایک جگہ ریتیلی مٹی، ایک جگہ چکنی مٹی، ایک جگہ بجری، ایک جگہ ریتی، ایک جگہ چمکیلی مٹی۔ اب مٹی کے اندر کتنی اقسام ہے، اس مٹی کے اندر کتنی معدنیات ہے، کوئلہ اس کے اندر، پیٹرول اس کے اندر، ڈیزل اس کے اندر۔ میرے ساتھیوں غور کریں کہ یہ تمام چیزیں نہیں تھی، یہ اللہ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو مٹیریل کہاں سے آیا؟ بھائی ہم اور آپ گھر تعمیر کرتے ہیں، مٹیریل لا کے اس میں سیمنٹ ملا کے اس عمارت کو بناتے ہیں، یہ اللہ نے مٹیریل کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ نے اپنے خزانے سے اس کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس بات کا یقین بن جائے۔ آسمان کی چھت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہم اور آپ جب کسی عمارت کو بناتے ہیں، کسی چھت کو بناتے ہیں، نیچے پلر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر پلر نہیں دیں گے وہ عمارت گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ لیکن غور کرے کتنا بڑا آسمان، کہ اس آسمان کو کوئی چیر کر باہر نکل نہیں سکتا۔ نہ جنات اس آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ فرشتے اس آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اتنا وسیع، اتنا بڑا، اتنا بلند اللہ نے آسمان پیدا کیا۔ ایک نہیں 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کے نیچے کوئی پلر نہیں۔ اس کو کس نے تھاما ہے؟ میرے رب نے تھاما ہے۔ اس بات کا یقین بن جائے۔ اب آسمان کس مٹیریل سے بنا؟ کسی کے علم میں ہے کس مٹیریل سے اللہ نے آسمان کو بنایا؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں جو نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ یہاں ہماری نگاہ رک جاتی ہے، اس آسمان کی بلندی تک تو ہماری نگاہ جا ہی نہیں سکتی۔ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ میرے رب نے پیدا کیا۔ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اس کو زوال نہیں، پوری کائنات کو زوال ہے، ہر مخلوق کو زوال ہے۔ ہر مخلوق کا عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، انتہا سے پاک، ابتدا سے پاک، عروج سے پاک، زوال سے پاک، تنہا تنہا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی شان تو روزانہ نئی نہیں ہوتی، اللہ کی شان تو روزانہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایسی قدرت والا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے۔ لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں کہ آسمان بنانے والا اللہ، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اب اللہ نے زمین پر کیسے پتھر بنائے؟ کوئی سنگی مرمر ہے، کوئی ماربل کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے نا ڈیزائن بنانے کا کام کرتا ہے، کچھ گھر کے رنگ و رونق بنانے میں